جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. وہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑے میاں کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ نوجوان آپس میں بحث کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر خوب دلائل پیش کر رہے ہیں. جب نوجوانوں نے دیکھا کہ بڑے میاں جا رہے ہیں تو ان کو روکا اور کہنے لگا کہ بڑے میاں آپ ذرا ہمارا مسئلہ حل کر دو. ہم میں سے کچھ نوجوان تو ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، شروع سے بالکل نیکوں والی زندگی گزاری. اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جو پہلے بگڑا ہوا تھا، گنہگار تھا، پھر اس نے سچی توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گرہ باندھ لی. اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ایسے بندے پر زیادہ ہوتی ہے. اس بڑے میاں نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں کہ عالمانہ تحقیقی جواب دوں، لیکن ایک بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ میں کپڑا بنتا ہوں اور کپڑے میں تانا بانا ہوتا ہے، اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس پر گرے لگا کر اس کو باندھ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں. لیکن جب تک میں کپڑا بنتا ہوں اس وقت تک میری نظر اسی جگہ پر رہتی ہے کہ کہیں دوبارہ اس جگہ پر دھاگا ٹوٹ نہ جائے. ممکن ہے کہ جس بندے کا کنیکشن اللہ رب العزت سے ٹوٹا ہوا تھا، اس نے توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت سے ایک گرہ باندھ لی، تو اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ایسے بندے پر زیادہ رہتی ہوگی کہ شاید ہمارا یہ بندہ کہیں پھر بگڑ نہ جائے، گناہوں کے راستے میں نہ چلے جائے، بدکاری کے راستے میں نہ چلے جائے. تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند ہے. گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے، کب شیطان کے بہکاوے میں آ جائے کچھ معلوم نہیں. لیکن گناہوں پر بار بار دوامت کرنا، یعنی بار بار گناہ کو کرنا، یہ اصل سب سے بڑا مجرم. ایک گناہ ہو گیا، آپ اللہ رب العزت سے استغفار کر لیں. اللہ رب العزت غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بالکل مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم. اب اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اس کو کہو گھر چھوڑ کر چلا جائے، میری نظروں کے سامنے نہ آئے. ایسے ہی تو کہتا ہے نا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، نام تک لینا گوارا نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت کا رحمت کریمانہ دیکھیے کہ تم نے کتنا گناہ کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی عبدیت کی نسبت کو ختم نہیں کیا. کیا کہا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اسی طریقے سے جب شیطان کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا، کیونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، شیطان نے اس وقت اللہ رب العزت سے ایک مہلت مانگی. اللہ رب العزت نے مہلت عطا فرمائی. اب یہاں پر آپ نقطہ سمجھے، اللہ رب العزت جلال کے عالم میں تھے نا بھائی. ایک شیطان اللہ رب العزت کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کتنے جلال کے عالم میں ہوگا.
لیکن ایسے وقت میں شیطان نے مہلت مانگی کہ یا رب العالمین مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے جلال کے عالم میں بھی شیطان کو مہلت عطا فرما دی۔ کتابوں میں نکتہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے گنہگار بندے، جب شیطان نے جلال کے عالم میں اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، تو جمال کے عالم میں اللہ رب العزت سے مہلت مانگے گا کہ اللہ رب العزت عطا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے شیطان کو جب اجازت مل گئی، وہ کہنے لگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ یا رب العالمین آپ ان آدم کی اولاد کو دیکھیں گے کہ اکثر آپ کے ناشکرے ہوں گے، اکثر کو میں بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس وقت کہا کہ ہاں تو بہکاتا رہے، لیکن اگر کوئی میرا بندہ میرے دربار میں آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، بھلے ہی اس کے گناہ سمندر کے برابر ہوں، پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، میں رب العالمین ان تمام کے گناہوں کو معاف کروں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ کس چیز نے؟ جب شیطان کہنے لگا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آپ کے بندے کو بہکاؤں گا، تو فرشتے حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین جب یہ چاروں طرف سے آپ کے بندوں کو بہکائے گا تو آپ کے بندے تو ان کے بس میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے عرض کیا کہ فرشتوں حیران مت ہو، شیطان نے دو صنفوں کا ذکر نہیں کیا، ایک تو اوپر اور ایک نیچے۔ میرا کوئی بھی بندہ گناہ کر کے جب اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا، میں رب العالمین اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں۔ اسی طریقے سے میرا کوئی بھی بندہ کتنا بڑا گناہ کر کے سجدے میں سر رکھ کر مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے گا، اس کے سر سجدے سے اوپر نہیں اٹھیں گے، میں رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ رب العزت کی رحمت نہ بہانہ ڈھونڈتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں غلے کی بھیڑ ہو گئی، سرکار نے گندم اسٹاک کر کے رکھ لیا کہ دیکھو 5 سالی والے ہیں، ہر آدمی کو تھوڑے پیسے لو، تھوڑے سے غلہ دے، زیادہ مت دو۔ ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا کہ بھائی مجھے غلہ دو۔ اب جتنے طے ہوئے تھے اتنے اس نے پیسے دیے، اتنے غلہ اس کو عطا کیا گیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اور چاہیے۔ ان کے جو کارندے تھے وہ کہنے لگے جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر لو، اصل ذمہ دار وہی ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم آپ کو اور دے دیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے کہ مجھے اور غلہ چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ غلہ اسے اور دے دیا، پھر کہنے لگا کہ مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو میرے کارندے نے بھی تمہیں عطا کر دیے، میں نے بھی دے دیے، اب اور کیا چاہیے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ میرے بارے میں جانیں گے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ عطا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونک گئے، کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی، جب زلیخا نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں نے اس وقت آپ کی شہادت دی تھی کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں وہ بچہ ہوں، آج میں بڑا ہو گیا، اب میں نوجوان بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونک گئے، اسے بہت زیادہ غلہ عطا کیا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ جاؤ ان کا غلہ ان کے گھر تک چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف آپ نے تو اس نوجوان کی بڑی خاطر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رب العالمین یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، شہادت دی، اس لیے میں نے جتنا میرے مطابق تھا میں نے اتنا عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت
کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام گواہ بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ. میرا کوئی بھی بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے میری گواہی دے دی کہ میں رب العالمین ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کہہ دیا، تم گواہ رہنا کہ جب وہ میرے پاس آئے گا میں اس کی شان کے مطابق، مطلب اپنی شان کے مطابق اس بندے کو عطا کروں. اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی شان کتنی نرالی ہے، وہ کتنا کچھ عطا کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے. دیکھا کہ ایک درخت پر گھونسلہ میں کچھ بچے پڑے ہوئے، اٹھا لیا. وہ پرندہ کہیں گئی ہوئی تھی، وہ آ کر چہچہانے لگی. پھر آخرکار آ کر حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بیٹھ گئی. حضرت عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر سارا واقعہ سنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کے خاطر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کر سکتی ہے تو سوچو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے مانگنے میں کمی ہے. جب آپ اس حساب سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے عطا کریں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.